بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، میں ہوں محمد فیاض ماہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد فیاض ماہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ کے ساتھ محبتوں کا رشتہ ہمارا مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے۔ آپ کی محبت کا، آپ کی سبسکرپشن کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے اخلاقیات کے جنازے پر۔ اخلاقیات کا جنازہ جو ہم نکالتے ہیں وہ اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے متعلق بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی ذات مقدس، آپ کا اخلاق، آپ کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے فرمان، آپ کی باتیں، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی وحی کو بالکل اسی طرح آگے پہنچانا جس طرح اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم کو اپنی موجودگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہر اس آیت کو خود لکھوانا اور پھر اس آیت کو چیک بھی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت حیات ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترجیح دی ہے وہ اخلاق کو ترجیح دی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی ذات مقدس کو نمونہ سمجھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو ہم اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے غصے کی ایک ایسی پٹی لگا دی جاتی ہے شیطان کی طرف سے جو ہمیں سبھی اخلاقیات اور سبھی جو ہمارے تربیت ہوتی ہے وہ سبھی درس جو ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ان اخلاقیات میں سب سے زیادہ جو نقصان ہم کرتے ہیں وہ اپنی ماؤں بہنوں کا نقصان کرتے ہیں ہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو مسلمان یا جو شخص دوسرے کو گالی دیتا ہے وہ اپنی قبر میں ایک بچھو پیدا کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی باتیں، آپ کے اقوال، سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام، سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت، آپ کی پرورش، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح بہترین انداز میں کی، وہ بہترین انداز ہمیں کربلا کی قربانی میں سبق دے گیا ہے کہ اخلاق کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علی اکبر اور ننھے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اخلاق کا درس، اخلاق کا سبق، اخلاق کا دامن ہمیں کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ذرا سوچیں، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر مارا گیا تھا، آپ علیہ السلام نے دشمن کو، یزید کو، اس کافر کو، اس منکر اسلام کو، اس منکر رب کو، اس منکر محمد کو کوئی گالی نہیں دی تھی، کوئی گالی نہیں دی تھی۔ آپ نے علی اصغر کی شہادت کو اللہ کی رضا سمجھا اور وہ ننھا لاشا اٹھا کر واپس خیموں میں آ گئے، کوئی گالی نہیں دی، کیونکہ وہ اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ان کی تربیت اہل بیت کے مقدس گھرانے میں ہوئی تھی، ان کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیلتے ہوئے ہوئی تھی، ان کی تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پر کھیلتے ہوئے ہوئی تھی، ان کی تربیت مولا علی مشکل کشا کی عظمت، شہادت، جرت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے ہوئی تھی۔
گالی نہیں دی تھی کسی کو۔ ہم بھی امام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والا مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بد اخلاق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہ صرف اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا بلکہ اس نے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ بازاروں میں جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا بھی ہوتے ہیں، منہ سے مغلظات بھی بکتے ہیں۔ وہ مغلظات جو سننے والے نہیں ہوتے، بیان کرنے والے نہیں ہوتے، لکھے جانے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن ان مغلظات میں ہم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، بچیوں کی عزتوں کو اپنے غلیظ الفاظ میں پامال کر دیتے ہیں۔ وہ اخلاقیات کی بدترین ایک علامت ہے جس کا جنازہ ہم سرے بازار اٹھاتے ہیں۔ گالی جو ہوتی ہے ہم نے کسی کی ماں بہن کو نہیں دی ہوتی، وہ گالی ہم نے خود اپنے گھر والوں کو دی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، گزشتہ 20 سالوں سے پاکستان کی سیاست کا جو حال ہے، ہندوستان کی سیاست کا جو حال ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جلسوں میں، جلوسوں میں جس طرح ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو الفاظ کے ساتھ پامال کیا جاتا ہے، وہ سب انتہائی بری ترین بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک جلسے میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کسی خاتون کو، کسی اپوزیشن یا حکومتی ایم این اے خاتون کو، ایم این اے خاتون لیڈر کو، ایم پی اے خاتون لیڈر کو یا سپیکر خاتون لیڈر کو ہم گالیاں بھی دیتے ہیں۔ جلسوں کی بات کر رہا ہوں، سیاسی جلسوں کی، وہاں پر گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کی ذاتیات پر کیچڑ بھی اچھالا جاتا ہے۔ بلکہ بات یہاں نہیں رکتی، بات بڑھتی بڑھتی بعض اوقات تو تنظیم سازی تک بھی جا پہنچتی ہے۔ تنظیم سازی ایک الگ ایشو ہے، اس پر بعد میں کبھی بات کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع، ہمارے چینل کا جو موٹو ہے وہ ہم سیاست پر بات نہیں کرتے، ہم بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ جلسے جلوسوں میں جو پنڈورا باکس کھلتا ہے وہ آ کر اس کا لب لباب جو ہوتا ہے وہ گھروں کی خواتین پر ختم ہوتا ہے۔ چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے وہ ریلی ہو، چاہے وہ گلی میں کوئی کارنر میٹنگ ہو، چاہے وہ بازار میں کوئی چھوٹی سی تقریر کے لیے جلسی رکھی گئی ہو، یا پھر وہ کسی اپوزیشن کے لیے یا حکومت کے لیے سیاستدانوں کی آپس میں کوئی بیٹھک ہو، اس میں ماں بہن کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارا اسلام اس بات کا درس کبھی نہیں دیتا۔ اسلام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں، بیوی کی عزت کا درس دیتا ہے، احترام کا درس دیتا ہے، جسے ہم فراموش کر چکے ہیں۔ میں یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں یہ سائنس کی جدت، میڈیا کی جدت، سائنس کی ترقی، موبائل کا آ جانا، کیبل کا گھر گھر پہنچ جانا، گھر گھر سینما لگ جانا، آپ کے ہاتھوں میں سینما پہنچ جانا، پوری دنیا آپ کے ایک انگلی کے اشارے پر پہنچ جانا، پوری دنیا میں، پورے گھروں میں ڈشز کا پہنچ جانا، پوری دنیا میں کتابوں سے دوری اختیار کر لینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں سے دوری اختیار کر لینا آپ کے اخلاق کو پامال کر رہا ہے۔